السلام علیکم۔ حج کی 3 اقسام: قران، تمتع، افراد۔ حج قران اکٹھا حج اور عمرے کا احرام باندھنا، پہلے عمرہ ادا کرنا لیکن حلق اور قصر نہ کروانا بلکہ طواف قدوم اور حج کی سعی کرنے کے بعد احرام کی حالت میں رہنا، ایام حج میں حج ادا کرنے کے بعد اکٹھا حج اور عمرے کا احرام کھولنا، یہ سب سے افضل حج ہے۔ اس میں حج کی قربانی بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ حج تمتع میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھنا اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دینا، اور 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا، اس میں بھی حج کی قربانی آتی ہے۔ یہ زیادہ آسان ہے، اس میں احرام کی حالت میں زیادہ دن نہیں گزارنے ہوتے۔ پاکستانی حاجی یہی حج زیادہ تر ادا کرتے ہیں۔ حج افراد میقات سے صرف حج کا احرام باندھنا اور حج سے پہلے عمرہ نہ کرنا، حج مکمل ہونے کے بعد حج کا احرام کھولنا، اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ حج کا آسان اور تفصیلی طریقہ: 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن۔ 8 ذی الحجہ کی صبح غسل کر کے احرام پہن کر طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت احرام کے ادا کیجیے۔ حج کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں اور منی روانہ ہو۔ اگر 7 ذی الحجہ کو ہی حاجیوں کو منی روانہ کیا جائے تو 7 ذی الحجہ کو ہی اپنے ہوٹل سے غسل کر کے احرام پہن کر 2 رکعت نفل پڑھ کر نیت کر کے منی کے لیے روانہ ہو۔ منی میں نمازوں کے علاوہ کوئی کام نہیں، خوب آرام کریں، دوسرے حاجیوں سے حج کے طریقے پر مذاکرہ کریں، چاہے تو ذکر و اذکار کریں۔ 8 ذی الحجہ منی میں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ حج کا دوسرا دن۔ 9 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہوئے عرفہ کے لیے روانہ ہوں۔ اگر 9 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے کسی مجبوری میں آپ کو عرفہ کے لیے روانہ کر دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ 9 ذی الحجہ کی ظہر اور عصر مسجد نمرہ کے امام کی اقتداء میں ملا کر پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ سے دور ہوں اور اپنی نماز پڑھ رہے ہوں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت ادا کریں گے۔ 9 ذی الحجہ زوال کے بعد ایک حدیث کے مطابق قبلہ روح ہو کر 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کرنا بہت فضیلت ہے۔ 9 ذی الحجہ ظہر سے مغرب تک کا وقت دعاؤں کا ہے۔ اس میں عصر تا مغرب خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جس میں باوضو قبلہ روح کھڑے ہو کر خوب دعائیں کریں۔ اگر کھڑے تھک جائیں تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر دوبارہ کھڑے ہوں اور دعائیں کریں۔ عصر تا مغرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی زیادہ بخشش فرماتے ہیں کہ شیطان مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال کر کہتا ہے، ہائے میری ساری محنت ضائع ہوگی، لہٰذا خوب توبہ و استغفار کریں۔ عرفہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ بھی نوشت فرمایا ہے۔ اسی نسبت سے اگر آپ بھی پینا چاہیں تو عرفہ جاتے وقت منی سے خرید کر لے جائیں، اور اگر نہیں خرید سکے یا پی سکے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ 9 ذی الحجہ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ منی سے مزدلفہ 6 کلومیٹر راستے میں اگر مغرب ادا کر لی تو مزدلفہ پہنچ کر ادا کرنا لازم ہے۔ اسی رات مغرب قضا نہیں ہوتی۔ اگر آپ رات 3 بجے بھی پہنچ جائیں تب بھی مغرب قضا نہیں ہوتی۔ مزدلفہ پہنچ کر ایک اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء ملا کر ادا کریں گے۔ پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، اس کے بعد مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور وتر۔ مزدلفہ کی رات بڑی فضیلت والی ہے، کوشش کریں اس رات تہجد ضرور ادا کریں۔ نماز کے بعد آرام کریں اور پھر مزدلفہ سے ہی شیطان کو مارنے کے لیے کم سے کم 70 کنکریاں پلاسٹک کی بوتل یا کپڑے کی تھیلی میں جمع کر لیں۔ کنکریاں ضرورت سے کچھ زائد جمع کریں تاکہ اگر کچھ ضائع ہوں تو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا موجود ہوں۔ 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن۔ 10 ذی الحجہ مزدلفہ سے طلوع آفتاب کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے لیے منی کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آج صرف ایک شیطان جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ کنکریاں مارتے وقت وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور کنکری کا ڈائریکٹ ستون پر لگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ستون پر لگے بغیر شیطان کے گرد بنے گھیرے میں کنکری چلی گئی تو اسے ضائع نہیں سمجھنی بلکہ یہ شمار ہوگی۔
پہلی کنکری مارنے کے ساتھ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ رمی کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، زوال سے غروب آفتاب تک جائز ہے، غروب آفتاب کے بعد مکروہ ہے۔ کوشش کریں شیطان کو کنکریاں ایسی ماری جائیں کہ مینا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف، خانہ کعبہ الٹے ہاتھ کی طرف اور سامنے جمرہ عقبہ ہو، یعنی برا شیطان۔ ایک وقت میں ایک کنکری ایسے ماریں کہ ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں کنکری ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے مارے، اور پھر ہر کنکری اسی طرح مارے۔ آج کے دن 10 ذی الحج کو 3 کام ترتیب سے کرنا ضروری ہیں۔ پہلا کام برے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام بال کٹوانا۔ بال کٹوانے کے بعد احرام اتار دیں۔ 10 ذی الحج برے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد چاہیں تو حرم جا کر طواف زیارت اور سعی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آج طواف زیارت اور سعی نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحج طلوع آفتاب کے بعد سے 12 ذی الحج غروب آفتاب تک ہے، اس کے بعد کیا تو دم دینا ہوگا۔ 11 ذی الحج حج کا چوتھا دن۔ قربانی اگر کسی بھی وجہ سے 10 ذی الحج کو نہ کر سکے تو آج ادا کر لیں اور بال کٹوا لیں۔ آج تینوں شیطانوں کی رمی زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت ہوگی۔ غروب آفتاب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے، جس طرح 10 ذی الحج کو کی تھی، البتہ آج تینوں شیطانوں کی رمی اس ترتیب سے ہوگی۔ پہلے جمرہ اولا کی رمی ہوگی، چھوٹا شیطان۔ رمی کے بعد سائیڈ میں قبلہ رو ہو کر کچھ دیر دعا کرے، یہ قبول دعا کا وقت ہے۔ پھر جمرہ وسطی یعنی درمیانہ شیطان کی رمی ہوگی، اور رمی کے بعد اسی طرح سائیڈ میں قبلہ رو ہو کر کچھ دیر دعائیں کریں، اور پھر جمرہ عقبہ برا شیطان کی رمی ہوگی۔ اس رمی کے بعد دعا نہیں ہوگی کیونکہ سنت سے ثابت نہیں، البتہ واپس جاتے وقت دعائیں کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحج حج کا 5واں دن۔ حاجی آج بھی 11 ذی الحج کی طرح رمی کریں اور مکہ مکرمہ چلا جائے۔ حج مکمل ہوا۔ 12 ذی الحج کو اگر مینا سے غروب آفتاب تک نہ نکل سکیں تو اب مزید مینا میں ٹھہریں اور 13 ذی الحج کو زوال کے بعد رمی کر کے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ افضل یہ ہے کہ خود اپنے ارادے سے 12 ذی الحج کی رمی کے بعد مکہ مکرمہ نہ جائے، مینا میں ہی ٹھہرے اور 13 ذی الحج کی رمی کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو۔ وطن واپسی سے قبل طواف وداع ضرور کریں۔